حضور کے بارے میں یہ بات منقول ہے، کیسے ہے؟ اب ایک میں آپ کو جملہ عرض کر دیتا ہوں. ہم نے استادوں سے پوچھا کہ حضور یہ سننے میں آیا کہ حضور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ عظیم الشان ہستی، کیا بولتے ہیں؟ حق فرید، حق فرید، عظیم الشان ہستی بابا. تو ان کے بارے میں یہ جملہ ہم نے سنا تھا کہ 12 سال کنویں میں الٹے لٹکے رہے. اب استادوں سے پوچھا کہ حضور 12 سال الٹے لٹکے رہے، اب طالب علم ہوتا ہے، حضور کیا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ وہ یہ ذہن میں رکھیے، کسی ولی اللہ کو نماز معاف نہیں ہے، کسی ولی اللہ کو نماز معاف نہیں ہے. حتیٰ کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار آپ کو کسی جگہ پر ویرانے میں موجود تھے، پانی نہیں تھا، آپ نے دعا کی، بادل آیا، پانی برسا، آپ نے پانی پیا، وضو کیا. اب اس کے بعد بادلوں سے آواز آئی، اے عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، آج سے تجھے میں نے ساری عبادت معاف کر دی. آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. کہا تو رب ہو ہی نہیں سکتا، تو شیطان ہے. اب وہ سامنے آ گیا، کہا پہچانا کیسے؟ کہا جب نبیوں کو عبادت معاف نہیں تو عبد القادر کو کیسے معاف ہو سکتی؟ بعض جو جملے یہ بولتے ہیں اے پترو ساڑی نماز اندروں اندر ہو جاندی ہے، ان کی نماز اندروں اندر ہوتی ہے، کھانا اندروں اندر نہیں ہوتا. وہ کسی مرید نے نا پیر صاحب کی دعوت کی تو پیر صاحب کو ڈٹ کے کھانا کھلایا. کھانا کھانے کے بعد جی پیر صاحب نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ استنجا خانہ کس طرف ہے؟ میں نے واش روم جانا ہے. تو پہلے وہ نماز کے بارے میں کہہ چکے تھے، نماز ساڑی اندروں اندر ہو جاتی ہے. کہا پیر جی نماز جیسا عظیم کام اندروں اندر، گندے کام کے لیے باہر جائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ایسے لوگ پیر نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیے. جو شریعت کے ساتھ ٹکرائے وہ پیر نہیں ہے، جتنا مرضی کچھ ہو. غوث اعظم کا یہ جملہ ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ پانی پہ دیکھو دوڑ رہا ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، لیکن حضور کی سنتوں میں سے سنتوں کو چھوڑ رہا ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا. تو بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والے سے وہ مشہور ہو گیا جی، 12 سال الٹے لٹکے رہے. ہم نے پوچھا حضور وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ پتر وہ ایسے نہیں لٹکے تھے جیسے لوگوں نے لٹکایا ہے کہ مسلسل لٹکے رہے، بلکہ رات کے وقت وہ چلا کیا کرتے تھے، باقی نمازیں پوری پڑھا کرتے تھے. اور پتہ ہے آپ کو یہ بزرگ ان کے بڑے کون سے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، عالم دین تھے پورے. ان کے بزرگ آگے خلیفہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پورے عالم دین تھے. بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عالم دین تھے. نظام الدین اولیاء عالم دین تھے. صابر کلری عالم دین تھے. یہ اس کے بعد ولایت کی سیڑھیاں چڑھی. ہم دیکھا جناب بندہ جا رہا ہے، پنگ دا سوٹا لایا جناب، اور ڈی حیدر بولیا جملہ بہت بڑا ولی آ گیا. گندا جناب ہمیشہ رہتا ہو، بال اس کے گندگی سے اٹ کے جناب باورن پیر چمو میلی والے، بڑا فائدہ مل سی ہے. تو ایسا بندہ ولی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے. الطہور شطر الایمان، حضور نے فرما دیا. جو بندہ ولایت کا دعویٰ کرے ہم اس کو شریعت میں تولیں گے، شریعت میں تولا جائے گا. شریعت سے کوئی کام ٹکراتا نہیں، اب جا کے ولی مانا جائے گا. ایک ولی کی قسم ہوتی ہے مجذوب کی، اس کے احکام الگ ہوتے ہیں، لیکن مجذوب کبھی بھی شریعت کی مخالفت میں نہیں آتا. تو بات یہ ذرا مشکل سی ہوتی گئی. تو واپس آئیے، انزل الناس علی منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے حساب سے رکھو. تو حضور کا ادب کیا ہے؟ آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی ادب تھا، آپ سے آواز کو بلند نہ کریں، بعد میں بھی یہی ادب رہا. اچھا اب اولیاء کے بعد کس کی باری آئی؟ والدین کی. والدین ہم جاتے ہیں، داتا دربار جانا چاہیے، کولرا شریف جانا چاہیے، مزاروں پہ جانا چاہیے، لیکن جو آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا آپ کا باپ ہے، آپ کی ماں ہے، یہ آپ کے حق میں ولی کامل ہے. ابا نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے، چنگا کام نہیں کیا اس نے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے بزرگ فرماتے ہیں والدین کی دعا بچے کے حق میں ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کسی کامل ولی کی دعا اپنے مرید کے حق میں ہوتی ہے. پیرا کو دعا منگو لیکن والدین سے بھی دعا لو. ہم بعضوں کا ذرا عقلیں تھوڑی بڑی ہو جائے نا، ہم کیا کہتے ہیں، او ابا جی تو انو سمجھ نہیں ہے. میں تو واقع کہتا ہوں ابے کو سمجھ نہیں تھی، ایسی نالائق اولاد پیدا کیوں کی اس نے جو اس کو کہہ رہی ہے ابا تو انو سمجھ نہیں ہے. تو اس عقل آ گئی نا، او جی ابا جی تو انو کی سمجھ. پتہ قرآن پاک نے 5 حقوق ذکر فرمائی ہیں. والدین کے ساتھ رہنا کیسا ہے؟ ایک جملے میں ہو سکتا تھا کام، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اسے سلوک کرو بس، لیکن نہیں، رب نے آگے پوری ڈیٹیل بیان کی. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. جب تمہارے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، انہیں اف بھی نہیں کہنی.
اف نہیں کہنی ان کے آگے، ان کے آگے جھکا جھکا کیسے کہ فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اونچی آواز نہیں نکلی چاہیے وہاں پر. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہیں جب بات کرنی ہے نرمی کے ساتھ کرنی ہے. اب نرمی کا انداز بھی آگے بیان کر دیا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے نرمی کے بازو بچھا دو. اور اس کی تفسیر میں محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ والدین کے سامنے کیسے رہنا چاہیے؟ فرمایا ایسے رہنا چاہیے جیسے کوئی بہت سخت آقا ہو نا، بہت بڑا سخت آقا ہے، سیٹ ہے، اس کے سامنے ایک کمزور سا غلام رہتا ہے، نوکر رہتا ہے، وہ جھکا جھکا بچھا بچھا بڑا ڈرا ڈرا سہما سہما. ایسے والدین کے سامنے رہو. وہاں پہ کیا ہے؟ اگر آقا غلام نے غلط کام کیا سیٹ سزا دے گا، یہاں پر ہمارا حقیقی مالک سزا دے گا، رب سزا دے گا تمہیں. لہٰذا والدین کے سامنے جھکے جھکے پیچھے پیچھے رہنا ہے. اور آخری بات کیا فرمائی؟ اب دیکھیں آخری بات دعا بھی کرنی والدین کے لیے، لیکن دعا دیکھیے، دعا کے الفاظ صرف یہ قُل رب ارحمہما، اے اللہ میرے والدین پہ رحم فرما، یہ دعا کے الفاظ ہیں. لیکن دعا پوری ہے کیا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دعا یہاں تک ہے رب ارحمہما، اے اللہ رحم فرما، ان دونوں پہ رحم فرما، دعا کمپلیٹ. آگے کیا فرمایا؟ کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا. مطلب کیا؟ کہ ان کے لیے دعا کرو اپنا احسان سمجھ کر نہیں، ان کے احسانوں کو یاد کر کے. وہ وقت یاد کرو جب سردیوں کی سخت راتوں میں پیشاب تم کرتے تھے، گیلی جگہ والدہ سو جایا کرتی تھی، تمہارا باپ تمہارے لیے کما کر لایا کرتا تھا. وہ وقت دیکھا کرو، یاد رکھا کرو اس کو. تو والدین کا مرتبہ آتا ہے. اس کے بعد ہمارے علاقے کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، چچا ہو گئے، ماموں ہو گئے، تایا ہو گئے، بڑا بھائی ہو گیا. بڑے بھائی کے بارے میں فرمایا گیا حق الکبیری علی الصغیر کا حق الوالد علی الولد، کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹوں پر ایسے ہے جیسے باپ کا حق بیٹوں پر ہوتا ہے. اس لیے ہم جملہ پٹواری کے بولتے ہیں بڑا پر آپ ہی بجا ہوتا ہے. تو بڑے بھائی کی بھی عزت کرنی چاہیے. اچھا اس کے بعد اب وہ لوگ آتے ہیں، آخری بات کہ چھوٹوں پہ شفقت کرنی. ہمارے ایک مزاج بن گیا ہے، ہم اپنی عزت چاہتے ہیں. یقین جانیے ہر بندہ اپنی عزت چاہتا ہے. پتر جی 2 منٹ خاموش ہو جاؤ تو آڈے حق نہیں گل کر لگا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ اپنی عزت. جناب گئے ہیں، جناب جی فلاں جگہ گئے جی، عزت نہیں ملی، واپس آ گئے. پیسے کے لیے ہم نے عزت کے لیے پیسہ برباد کر دیا. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ میں آرام آرام سے بات کرتا ہوں. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہوتا جگہ ٹھیک ہے کہ وہ پیسہ برباد کر کے عزتیں حاصل کی، اتنا بڑا کام کہ عزت ملے جی، وہ جناب لنگر خانے جی عزتیں ملیں گی. تو عزت کے لیے کرتے ہیں. ہم میں سے ہر بندہ عزت کا بھوکا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو اپنے طریقے سے عزت لینا چاہتے ہیں، دوسرے کو بے عزت کر کے عزت لینا چاہتے ہیں. بڑا کیا کرتا ہے؟ چھوٹے کو بے عزت کر کے عزت لینا چاہتا ہے. اس سے عزت ملتی نہیں ہے. عزت کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ عزت دو عزت لو. اس طریقے کار پہ آپ چلیں گے انشاءاللہ آپ کو عزتیں ملیں گی. تو چھوٹوں پہ ابھی سے دستے شفقت رکھیے، ان کو پیار سے سمجھائیے. اور پیار سے سمجھانا بچوں کو بڑا فائدہ دیتا ہے. ہم بعض اوقات غصے میں آ کے مارا، ادھر تھپڑ ادھر مارا کدھر مارا، چل بھائی چپ کر بیٹھ جا. یہ جو آپ نے مار رہے ہیں بچوں کو نا، مارنے کی مارنا جائز ہے، جو ذہن میں رکھیے گا، لیکن جتنی غلطی بنتی اتنا ہی مارنا ہے. ہمارے دعوت اسلامی میں نا مارنے پہ پابندی ہے. وجہ کیا؟ اب بعض اوقات استاد غصے میں ہوتا ہے، جتنا مارنا تھا اس سے زیادہ مار گیا، شریف طور پہ استاد پکڑا گیا. لہٰذا تو اسلامی پابندی لگا دی، مارنا نہیں ہے. اس کا ذہن بنانا ہے. مارنے سے مارنا شرعی طور پہ جائز ہے، یہ ذہن میں رکھیے، لیکن جتنی غلطی ہے اتنا ہی مار سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں مار سکتے. تو بعد میں بچوں کو مارنے سے بچے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں فلاں بچہ جناب بڑا کانفیڈنس والا، ہمارا بچہ اس کا کانفیڈنس نہیں ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو عزت نہیں دی ہوتی. ہم اپنے بچے کو گھر میں دبا کے صحیح جناب دبکا لگا کے رکھنا چاہتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا بچہ اس کی صلاحیت نہیں نکھر پاتی. بچوں کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں. بچوں کی تربیت اچھی کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آج اگر ہم یہ چاہیں نا کہ ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد ہمیں یاد رکھیں، اچھی تربیت ان کو دے کر جائیں.